سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ آج ہم شب معراج مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے موقع پر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنے رب اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں واقعات معراج سماعت کرنے کے غرض سے حاضر ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو واقعات معراج سے حاصل ہونے والے اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی دیر سے آپ حضرات نعت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سماعت فرما رہے ہیں اور معمول سے کچھ زیادہ ہی وقت ہو گیا۔ کوشش کے باوجود میں 10 بجے حاضر نہ ہو سکا، دوڑتے ہوئے گرتے پڑتے کانپتے لنگڑاتے کسی طرح میں دھکا مکی کھاتے ہوئے یہاں پہنچ گیا ہوں بحمد اللہ تعالی۔ چند باتیں میں عرض کروں گا، مگر آج ہمارے برادر گرامی محبی گرامی علامہ و مولانا سلمان رضا صاحب فریدی کا کلام آیا ہے میرے موبائل پر، اور یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ ہر بار کی طرح اس موقع پر بھی آپ نے ہمیں اپنا نیا، غالباً نیا ہی ہے، پہلی بار میں پڑھ رہا ہوں، کلام بھیجا ہے۔ چند اشعار میں اس کو پیش کر دیتا ہوں، اور بڑے اچھوتے انداز میں انہوں نے معراج کے واقعات کو اشعار میں پرویا ہے۔ کہتے ہیں: خدا کے قرب میں جانا حضور جانتے ہیں، خدا کے قرب میں جانا حضور جانتے ہیں، وصال رب کا ٹھکانہ حضور جانتے ہیں۔ یہ اسی انداز میں ہے ویس قادری صاحب جس طرز میں پڑھا کرتے ہیں، زمین وہی ہے، اشعار ان کے ہیں۔ یہ شان ہے کہ فرشتوں کی حد سے بھی آگے، یہ شان ہے کہ فرشتوں کی حد سے بھی آگے، سفر کے نقش جمانا حضور جانتے ہیں۔ در الہی سے لا کر نماز کا تحفہ، در الہی سے لا کر نماز کا تحفہ، ہمیں خدا سے ملانا حضور جانتے ہیں۔ بتا رہی ہے یہ مذاق کی ہنسی آیت۔ اب اس میں کچھ علمی اشعار ہیں، تشریح کروں گا تو وقت جائے گا۔ بتا رہی ہے یہ مذاق کی ہنسی آیت، اصول دید نبھانا حضور جانتے ہیں۔ کلیم طور سے بھی ایک جھلک نہ، کلیم دور سے بھی ایک جھلک نہ دیکھ سکے، کلیم دور سے بھی ایک جھلک نہ دیکھ سکے، دنا کا لطف اٹھانا حضور جانتے ہیں۔ خدا کو موسیٰ نے دیکھا نبی کی آنکھوں سے، کہ رب کی دید کرانا حضور جانتے ہیں۔ آخری شعر: فریدی ان کے سوا یہ کسی میں تاب نہیں، خدا کو دیکھ کے آنا حضور جانتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ازلی ہے،
اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہم سب کے لیے اس کا سب سے عظیم تحفہ ہے، اور یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ایسا عظیم الشان معجزہ جس کا جواب نہ کل کسی کے پاس تھا، نہ آج ہے، نہ صبح قیامت تک کسی کے پاس ہو سکتا ہے، جس کے چیلنجز کل بھی دنیا کو دعوت دے رہے تھے، آج بھی دے رہے ہیں، صبح قیامت تک دیتے رہیں گے۔ ہمارے امام نے کہا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، یعنی عرب کے بڑے بڑے زبان آور ادبا اور بڑی فصاحت و بلاغت کا دم رکھنے والے، دعویٰ کرنے والے، صلاحیت رکھنے والے، جب انہوں نے قرآن کریم کی انتہائی فصیح و بلیغ آیتیں سنی تو دب گئے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو معجزہ قرآن کریم الحمدللہ آج بھی ہمیں منور کر رہا ہے اور قیامت تک کے انسانوں کو منور کرتا رہے گا۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا معجزہ ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، رسول اللہ کا معجزہ ہے، اور اس معجزہ رسول نے رسول اللہ کے دوسرے سب سے بڑے معجزے کو بیان فرمایا ہے، جسے ہم سفر معراج اور سیر معراج سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن کریم 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یعنی سبحان الذی اسریٰ والی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس زمین پر جو سفر معراج ہوا، اس سفر معراج کو تفصیل سے بیان فرمایا، اور سفر کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہوتی ہیں انتہائی اعجاز کے ساتھ اللہ کریم نے ان تمام باتوں کو ایک آیت کریمہ کے اندر جمع فرما دیا۔ پہلے تھوڑی سی علمی گفتگو تاریخی حوالے سے سماعت فرما لیں۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ معراج کا جو واقعہ ہوا کس مہینے میں ہوا۔ یہ رجب المرجب جلوہ گر ہے، اور رجب المرجب کیا 27ویں شب ہے۔ تاریخ کے حوالے سے بھی اختلاف ہے، مہینے کے حوالے سے بھی اختلاف ہے، دن کے حوالے سے بھی اختلاف ہے۔ چونکہ سفر معراج مکۃ المکرمہ کی زندگی میں ہوا، اتنا کنفرم ہے، مکۃ المکرمہ کی زندگی میں ہجرت سے پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، تو روایتیں محفوظ کرنے والے بھی بہت کم تھے۔ بعد میں روایتیں جب بڑھی تو اس میں پھر اختلاف ہو گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ معراج کا واقعہ ماہ رمضان میں پیش آیا ہے۔ کس مہینے میں؟ رمضان میں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ربیع الآخر کے مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ شعبان المعظم میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ کتنے قول ہو گئے؟ 3 قول۔ اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، رجب المرجب کے مہینے میں سفر معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہی راجح 99% علماء نے اسی کو لیا کہ ماہ رجب المرجب میں معراج کا واقعہ پیش آیا، اور اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کے محبوب فرشتوں کی جماعت کے ساتھ تشریف لے گئے بیت المقدس، اور آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے تنہا آقا کریم لامکہ تشریف لے گئے، اور اپنی ماتھی کی نظر سے رسول اللہ کے حسن ازلی کا دیدار فرمایا۔ یہ ہے واقعات، یہ ہے معراج کا مختصر انتہائی اجمالی ذکر۔ دن کون سا تھا اس بارے میں بھی روایتیں مختلف ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ پیر کی شب تھی، پیر کا دن گزارنے کے بعد جو شب آئی۔ بعض علماء نے فرمایا جمعے کی شب تھی، بعض علماء نے فرمایا سنجر کی شب تھی، یہ بھی کئی اقوال ہیں۔ اور سب سے شدید اختلاف جو ہے وہ کس سن میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ بعض علماء نے فرمایا اعلان نبوت کے 16 مہینے کے بعد۔ کتنے مہینے کے بعد؟ یہ بھی یاد رکھیے آپ، کچھ باتیں وہ ہوتی جو جلدی کہیں ملتی نہیں، میں تلاش کر کے لا کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ علم میں اضافہ ہونا چاہیے، معلومات میں جتنا زیادہ اضافہ ہو جائے، علم تو نقصان دہ نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، علم تو روشنی ہے جتنی بڑھ جائے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ روایت یہ ہے کہ اعلان نبوت کے 16 مہینے کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا۔ بعض نے فرمایا نہیں، اعلان نبوت کے 4 سال کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا۔ 5 سال کا قول بھی ہے، اور اعلان نبوت کے 10 سال کے بعد پیش آئی، یہ بھی قول موجود ہے۔
مگر سب سے راجح، سب سے قابل اعتماد، سب سے مستند قول یہ ہے کہ اعلان نبوت کے 12 سال کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ یعنی ہجرت کے 1 سال پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا، چونکہ اعلان نبوت کے 13 سال کے بعد 53 سال کی عمر پاک میں حضور نے ہجرت فرمائی اور ہجرت کا حکم نازل ہوا، حضور مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو اعلان نبوت کے 12 سال کے بعد یعنی ہجرت کے 1 سال پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اسی کو اکثر محققین نے راجح قرار دیا ہے اور اسی کو ترجیح حاصل ہے، ہم بھی اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں رجب المرجب کا مہینہ ہے، 27ویں کی شب، اور اعلان نبوت کے 12 سال کے بعد یعنی ہجرت کے 1 سال پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جبریل امین کے معیت میں پہلے بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں تمام نبیوں کی امامت فرمائی، تمام نبیوں کو اپنے رخ زیبا کے دیدار سے مشرف فرمایا، تمام نبیوں نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ وہاں سے فرشتوں کی ایک لا تعداد جماعت کے ساتھ آپ نے دوسرا دور شروع فرمایا۔ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ نے ان کو سلام پیش کیا۔ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو سلام پیش کیا، انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ تیسرے آسمان پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے سلام کیا، انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے سلام کیا، انہوں نے استقبال کیا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے سلام کیا، انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس کے بعد آپ سدرہ پر پہنچے، جبریل امین نے معذرت کی کہ حضور آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر آگے جائیں گے تو ہمارے پر جل جائیں گے، آگے جانے کی اجازت نہیں، ہماری حد ہے یہ۔ اس کے بعد حضور وہاں سے آگے تشریف لے گئے اور تشریف لے جاتے عرش و کرسی لوح و قلم سے بھی آگے تشریف لے گئے، لامکہ تشریف لے گئے، اور پھر وہاں آپ نے آیت قدرت کا مشاہدہ فرمایا اور اپنے ماتھے کی نظر سے یا اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کے حسن ازلی کا دیدار فرمایا۔ یہ ہے معراج کی تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہر سال آپ معراج کے واقعات تفصیل سے سماعت فرماتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے 10:30 بجے تفصیل سے واقعات معراج کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، میں اس میں چند علمی نکات بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جن سے حضور کی عظمت و شان ظاہر ہوگی اور ہمیں فخر ہوگا کہ ہم کو اللہ نے کس عظیم الشان پیغمبر کا امتی بنایا ہے۔ حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے سفر معراج کے سلسلے میں جو پہلی بات ذکر کی جاتی ہے وہ یہ کہ جب سفر، اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ عقیدے کی ہے، ہم اپنی عقل پر ایمان نہیں رکھتے، ہم رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اتنا بھی ملے گا۔ سب سے بڑا دھوکہ جو انسان کھا جاتا ہے وہ تب کھاتا جب اپنے عقل کے چکر میں آتا ہے اور عقل کی اطاعت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، غلامی کرتا ہے اور ہر جگہ عقل کا گھوڑا دوڑاتا ہے۔ حالانکہ اسی دنیا میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ آج تک عقل انسان ان کو سمجھ نہیں سکی ہے، اور دین کے معاملات میں ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہی سب سے بڑی حماقت ہے۔ جبکہ عقل کا معنی ہی ہے باندھ دینا، عقل کا معنی ہی باندھ دینا۔ عربی زبان کا عین قاف لام یہ مادہ اس کا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے یہ جس کا معنی ہوتا ہے باندھنا، لہذا وہ عقل ہی نہیں جس کو مکمل آزاد چھوڑ دیا گیا ہو۔ بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں عقل کے گھوڑے کو روک دیا جاتا ہے، عقل کے گھوڑے کو لگام دے دی جاتی ہے اور آگے جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح بہت سے معاملات ایسے بھی ہیں کہ عقل کے گھوڑے کو روکنا چاہیے۔ معراج کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کو عقل انسانی سمجھ نہیں سکتی ہے۔ کیوں سمجھ نہیں سکتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے سمجھنے کی لیاقت ہی نہیں عطا فرمائی ہے۔ جب سمجھنے کی قابلیت نہیں دماغ میں تو دماغ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ بس آمنا صدقنا، ہمارا ایمان قرآن کریم پر ہے، ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے، ہمارا ایمان قرآن کریم کے ہر حکم پر ہے، قرآن کریم کی ہر بات پر ہے۔ پیغمبر اعظم نے جو فرما دیا بس ہم نے اپنا سر تسلیم جھکا کر اسے قبول کر لیا ہے، ہماری عقل میں آئے چاہے نہ آئے، کیونکہ ہم عقل پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، پیغمبر اعظم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اتنا سمجھ لیجیے آپ، یہ کہاں سے آ گیا؟
اس لیے یہ بنیادی بات آپ یاد رکھیے، جب اس بنیادی بات کو آپ مضبوطی سے تھام لیں گے تو کہیں بھی عقل انسان کو دھوکہ نہیں دے سکے گی۔ سفر معراج کے حوالے سے حضور کی عظمت جو ظاہر ہوتی وہ اس طور پر کہ جب سفر معراج کی ابتدا ہوئی تو جبریل امین حضور رحمت عالم کو بیر زمزم کے قریب لائے، زمزم کے کنویں کے قریب، اور سب سے پہلی اوپن ہارٹ سرجری جو اس دنیا میں ہوئی پیغمبر اعظم کی ہوئی ہے۔ آپ کا سینہ جبریل امین نے یوں کیا، چاقو نہیں تھا، ہاتھ سے نورانی مقدس ہاتھوں سے یوں کیا، اور یہاں سے لے کر حلقوم سے لے کر ناف تک آپ کے سینے کو مکمل کھول دیا گیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بے ہوش نہیں کیے گئے، آپ نے آنکھیں بند نہیں کی، آپ نے کھلی آنکھوں سے اپنے آپریشن کا مشاہدہ فرمایا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب مبارک کو 3 مرتبہ سینے سے نکال کر اس کا آپریشن ہوا ہے، اور تینوں مرتبہ جبریل امین نے آپ کا آپریشن فرمایا ہے۔ پہلی مرتبہ جب آپ بچپن میں تھے، چھوٹے سے بچے تھے، جبریل امین آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ کا شق صدر ہوا تاکہ آپ کے دل کے اندر جو بستہ خون ہے اس کو نکال کر باہر کر دیا جائے، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جب اعلان نبوت کا وقت آیا تو جبریل امین آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور آپ کے سینے کا آپریشن ہوا، قلب کو باہر نکالا گیا تاکہ قرآن مقدس قبول کرنے کی قابلیت پیدا ہو جائے۔ اور تیسری مرتبہ جب آپ سفر معراج پر تشریف لے جانے لگے، کیونکہ عجیب الشان مشاہدات کا ملاحظہ کرنا تھا، اور عجائب دنیا عجائب کائنات کا مشاہدہ کرنا تھا، آیت الہیہ اور آیت قدرت کا مشاہدہ کرنا تھا، اللہ کی بارگاہ میں جا کر ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کی حسن اعظمی کا دیدار کرانا مقصود تھا۔ اس لیے تیسری مرتبہ آپ کا آپریشن ہوا تاکہ آپ کے اندر علم و حکمت بھر دیا جائے اور آپ کے سینے کو، آپ کے قلب اتھر کو علم و حکمت سے لبریز کر دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی قابلیت پیدا ہو جائے، لیاقت پیدا ہو جائے۔ 3 مرتبہ شق صدر ہوا۔ حضور رحمت عالم جان عالم کا جب سینہ چاک ہوا، آپ بے ہوش نہیں کیے گئے، آپ نے کھلی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا کہ جبریل امین نے سینے کو چاک کیا، اندر سے دل کو باہر نکالا، سونے کے برتن میں رکھا اور آب زمزم سے دھولا سینے کو، اس کے بعد دل کو بھی چاک کیا، اس دل کو علم و حکمت سے لبریز کیا گیا، اس کو پھر بند کیا گیا اور پھر وہ دل آپ کے سینے میں رکھا گیا۔ اس پورے دورانیے میں آقا دو عالم نے نہ کسی کلفت کا اظہار فرمایا، نہ کسی غم کا اظہار فرمایا، نہ کسی تکلیف کا اظہار فرمایا، نہ آپ کو بے ہوش کیا گیا، نہ آپ کو درد ہوا، نہ آپ کے جسم سے خون کا کوئی قطرہ بہا، بلکہ کھلی آنکھوں سے آپ نے خود اپنے آپریشن کو ملاحظہ فرمایا، مشاہدہ فرمایا۔ اس واقعے سے ہمیں بات ملتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے جو حوصلہ عطا فرمایا ہے، جو قوت عطا فرمائی ہے، جو شجاعت عطا فرمائی ہے، وہ کائنات نہ کسی کو ملی ہے نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے۔ آپ کی بشریت تمام انسانوں کی بشریت سے انتہائی بلند ہے، کسی بھی انسان کے بارے میں یہ وہم و گمان تک نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو بے ہوش کیے بغیر اس کے سینے کو چاک کیا گیا ہو، اس کے دل کو باہر نکالا گیا ہو، اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی آپریشن کو مشاہدہ کیا ہو۔ کسی انسان کے بارے میں یہ تصور نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے سینے کو چاک کیا گیا ہو، اس کا آپریشن کیا گیا ہو، اس کا خون باہر نہ آیا ہو۔ کسی انسان کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس کے سینے کو چاک کیا گیا ہو، اس کو تکلیف محسوس نہ محسوس ہو۔ یہ پیغمبر اعظم کی ذات گرامی ہے کہ نہ آپ کا خون بہا ہے، نہ آپ کی زندگی میں فرق آیا ہے اور نہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس کی۔ لہذا آپ کی بشریت تمام بشریتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے ہمارے امام نے کہا اللہ کے سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پیغمبر اعظم کی یہ عظمت ظاہر ہوئی۔ ہمارا ہاتھ تو یہ ہے کہ ہم ایک انگارہ ہاتھ پہ نہیں لے سکتے۔ ہمارا کوئی دوست اگر چٹکی بھی ہمارے کاٹ لے تو زبان سے چیخیں نکل جاتی، ہم ایک کانٹے کی چبھن برداشت نہیں کر پاتے۔ کوئی پھنسی بھگ جائے اس کی چبھن برداشت نہیں کر پاتے۔ کنکر پتھر بچھے ہوں ان پر چل نہیں سکتے، ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے نحیف، اتنے ناتواں ہیں۔ نہ کوئی انسان ہے
جو اس طرح کی مشقتوں کو برداشت کر سکے. نہ آج میڈیکل سائنس کی ترقی کے زمانے میں کوئی بڑا سے بڑا سائنٹسٹ اور بڑا سے بڑا ڈاکٹر موجود ہے جو اس طرح کسی کا آپریشن کر سکے. یہ پیغمبر اعظم کی ذات گرامی ہے. پیغمبر اعظم بھی اس معاملے میں بے مثال ہے اور آپریشن کرنے کے معاملے میں جبریل امین کا بھی کوئی جواب نہیں, وہ بھی بے مثال ہے. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ حضور رحمت عالم جان عالم کو اللہ رب العزت نے ایسا کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ اپنی حیات میں اپنے دل کے محتاج نہیں. اس مقام پر مسلم شریف کی شرح میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ والرضوان, جن کا بھی جلد ہی انتقال ہو, یہ ماضی قریب کے ہمارے اکابر علماء میں شمار ہوتے ہیں. معراج کے حوالے سے آپ نے شرح مسلم کے اندر بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی. میں سمجھتا ہوں طلبہ کو تو پڑھنا ہی چاہیے. ایک طویل زمانہ جب 2009 میں آیا تھا میں یہاں, تو ہم سے کہا گیا کتابوں کی حاجت ہو, بتائیے کیا کیا کتابیں چاہیے. میں نے ایک لسٹ بنا کے دی, یہ ہم کو اسپیشلی کتابیں چاہیے اپنے لیے. ہے وہ مدرسے کے, مگر میں نے اپنے مطالعے کے لیے منگوائیں. ان میں شرح مسلم للسعیدی بھی, علامہ سعیدی صاحب کے شرح مسلم, اس وقت میں نے جب مطالعہ کیا تھا پورا بالاستیعاب تقریباً 200 صفحات ہیں. کتنے؟ آپ کی لائبریری کی زینت ہے, کہیں پڑھنے کی توفیق ملی ہے, پڑھا کریے. اور میں نے پینسل لے کر اس وقت اس میں اہم نکات پر ٹک مارا تھا, وہ ٹک آج بھی لگے ہوئے. وہ نشانات جو ہم نے آج سے تقریباً 14 سال پہلے لگائے تھے, وہ نشانات ہماری کتاب میں آج بھی موجود ہے. زبان پھسل جاتی ہے, ہنسنے کی بات نہیں ہے. وہ نشانات آج بھی ہماری کتاب کے اندر موجود ہیں. تو آپ کسی بھی کتاب کا مطالعہ کریں, پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اہم مقامات پر آپ اس کو نشان زد کریں تاکہ دوبارہ کبھی آپ کو دیکھنا ہو تو زیادہ محنت نہ کرنا پڑے. علامہ سعیدی صاحب قبلہ نے اس مقام پر بہت پیاری بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان تو اپنی زندگی میں دل کا محتاج ہے. کسی بھی انسان کے بارے میں یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ دل نکال لیا جائے انسان زندہ رہے. ہو سکتا ہے ایسا؟ ٹھیک ہے, آج سائنس کا زمانہ ہے, مصنوعی دل بنا دیا گیا ہے, مشین والا دل, وہ دک 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 کرتا ہے, وہ تھوڑا سا لگاتے تو انسان زندہ رہتا ہے, مگر زیادہ دیتا ہے وہ کام نہیں کر پاتا ہے. مخصوص ٹائم تک وہ کام کرتا ہے, پھر وہ جو اوریجنل دل ہوتا ہے اس کو اس میں سیٹ کرتے ہیں. اس درمیان بھی رابطہ رہتا ہے, مکمل طریقے سے نسیں نہیں کاٹی جاتی ہیں. تو علامہ سعیدی فرماتے کوئی بھی انسان اپنے دل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ہر انسان اپنی حیات میں, اپنی زندگی میں, اپنے بقا میں دل کا محتاج ہے. مگر پیغمبر اعظم کی بشریت ایسی عظیم بشریت ہے کہ آپ کا دل آپ کے جسم اقدس سے مکمل جدا کر دیا گیا اور آپ کی زندگی میں فرق نہیں آیا. آپ بیدار رہے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے پورے آپریشن کا مشاہدہ فرمایا. اس سے بات ثابت ہوئی کہ جہاں دنیا کے تمام انسان اپنی زندگی میں دل کے محتاج ہے, پیغمبر اعظم اپنی زندگی میں اپنے دل کے محتاج نہیں ہے, اپنے دل کے محتاج نہیں. حضور کی عظیم بشریت ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انسانیت میں تو ہم ان کے جیسے ہیں, انما المؤمنون اخوہ, مومن بھائی بھائی ہیں. اس لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے بھائی ہیں, لہذا ظاہری شکل و صورت میں تو بشر ہیں. تو ان سے کہا جائے آؤ پھر حبیب ہاسپٹل میں آپریشن کرواؤ, آ جاؤ فوزیہ میں, نور میں آ جاؤ, کہیں بھی آ جاؤ اور دل نکلوا کے دکھواؤ کہ دل نکالنے کے بعد تم زندہ ہو کہ نہیں ہو. خدا کی قسم دنیا کے کوئی بھی انسان تیار نہیں ہوگا, کیونکہ سب سمجھتے ہیں کہ دل نکل جانے کے بعد انسان زندہ نہیں رہ پاتا ہے. یہ آقا کریم کی ذات گرامی ہے. اور پھر آپ آگے دیکھیں شب معراج ہی کے واقعات میں آپ دیکھیں گے کہ حضور رحمت عالم اس زمین سے اوپر اٹھ کر ساتوں آسمان سے اوپر تشریف لے گئے, لامکہ تشریف لے گئے, زمانے کی حدوں سے باہر تشریف لے گئے, مکانات کی حدوں سے باہر تشریف لے گئے, اور بغیر کسی آکسیجن کے, بغیر کسی ہوا کے تشریف لے گئے. دنیا کا مادی انسان زمین سے بلند ہوتا ہے, چاند پر بھی جاتا ہے تو آکسیجن لے کے جاتا ہے. پیغمبر اعظم نور مجسم اربوں خربوں میل اور نہ جانے کتنے لاکھ لائٹ ایئرس آپ اوپر تشریف لے گئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زمانے کی حد سے باہر تشریف لے گئے, مکان کی حد سے باہر تشریف لے گئے, مگر آپ نے کسی بھی طرح کی آکسیجن کا اہتمام نہیں فرمایا. اس سے بات ثابت ہوئی کہ دنیا کا ہر انسان اپنی بقا میں آکسیجن کا محتاج ہے, زمانے کا محتاج ہے, مکان کا محتاج ہے. مگر پیغمبر اعظم کی ذات گرامی وہ عظیم ذات, وہ عظیم ہستی ہے کہ آپ کی بقا میں, اپنے تحفظ میں, اپنی حیات میں نہ آکسیجن کے محتاج ہیں, نہ زمانے کے محتاج ہیں, نہ مکان کے محتاج ہیں. آپ خدا کے محتاج ہیں اور کائنات آپ کے محتاج ہے. یہ پیغمبر اعظم کی عظمتیں ہمیں واقعات معراج سے سمجھ میں آتی ہیں.
بلکہ روایتوں میں یہاں تک آیا، صوم وصال کی روایتیں موجود ہیں بخاری وغیرہ کے اندر، کتب احادیث کے اندر، کہ حضور صوم وصال رکھا کرتے تھے، یعنی لگاتار مسلسل کئی دنوں کے روزے۔ ابھی رمضان آنے والا ہے اور اس بار انشاءاللہ کچھ گرمی کم رہے گی، یوپی میں بھی کچھ گرمی کم ہوگی اور کچھ نہ کچھ سکون ملے گا۔ 12، 13، 14 گھنٹوں کے روزے میں انسان باولا ہو جاتا ہے، بالخصوص جو لوگ تمباکو، بیڑی، سگریٹ، پان وغیرہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں نا، عصر کی نماز ہوتے ہوتے دماغ ان کا معاف ہو جاتا، کام نہیں کرتا، پھر وہ گھر میں بڑبڑاتے ہیں اپنی محترمہ پر، کبھی اپنے آفس میں نوکروں پر، کبھی اپنے گودام میں خادموں پر بڑبڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ روزہ برداشت نہیں ہوتا۔ بھوک ایسی چیز ہے، ہم لوگ کا خود معاملہ یہ ہے کہ چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، یا تو شوگر بھی، ڈائبٹیز بھی، 6-7 گھنٹے اگر کچھ نہیں ملتا تو دماغ کام نہیں کرتا، پھر حالت خراب ہو جاتی ہے۔ عام انسانوں کا حال یہ، مگر آقا دو عالم نور مجسم اللہ پر، وہ اللہ نے طاقت و قوت، جسمانی طاقت و قوت، روحانی طاقت و قوت تو کتنی تھی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ جسمانی قوت کا عالم یہ ہے کہ جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام کی زبان اقدس سے اس حوالے سے حضور کی عظمتیں سنتے پڑھتے ہیں تو ہماری عقل آج کے زمانے میں حیران ہو جاتی ہے۔ انہی واقعات میں یہ بھی ہے کہ حضور رحمت عالم صوم وصال رکھا کرتے تھے، مسلسل کئی دن کے روزے، نہ کھانا کھاتے تھے، نہ پانی پیتے تھے، نہ سحری کرتے تھے، نہ افطاری کرتے تھے۔ ایک روزہ رکھا، افطاری کا ٹائم آیا، افطاری نہیں کیا، اگلا روزہ رکھ دیا، رات بھر بھوکے ہیں، دن بھر بھوکے ہیں، اگلا روزہ رکھنا شروع کیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور رحمت عالم صوم وصال رکھ رہے ہیں اور صحابہ کرام نے صوم وصال رکھنے کی کوشش کی، نتیجہ یہ نکلا کہ بعض صحابہ کرام بے ہوش ہو گئے اور برداشت نہ کر سکے۔ حضور کی بارگاہ میں شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ فلاں نے آپ کے نقش قدم کی پیروی کرنے کے ارادہ کیا، بے ہوش ہو گئے، برداشت نہ کر سکے، آپ نے صحابہ کو منع فرما دیا اور فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے مثل ہے کہ میری پیروی کر سکے، لہذا حضور نے منع فرما دیا۔ صوم وصال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کا ہر انسان تو اپنی زندگی میں کھانے پینے کا محتاج ہے، پیغمبر اعظم اپنی زندگی میں کھانے پینے کے محتاج نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ کھانا پانی بھی حضور رحمت عالم کا محتاج ہے۔ کھانا اس لیے محتاج تھا کہ حضور کھائے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کن کن چیزوں کو کھانا حلال ہے۔ پانی اس لیے محتاج تھا کہ حضور پی لے تاکہ دنیا والوں کو پینے کا انداز معلوم ہو جائے اور کون کون سا پانی حلال ہے یہ معلوم ہو جائے۔ اس لیے کھانا اپنی حلت و حرمت میں اور پانی اپنی حلت و حرمت میں پیغمبر اعظم کا محتاج ہے۔ واقعات معراج سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کی عظمتیں کیا ہیں۔ پھر اس مقام پر جو براق حضور کی بارگاہ میں لایا گیا تو اس کے بارے میں یہ آیا روایتوں میں کہ جب حضور بیٹھنے لگے اور حضور نے بیٹھنے کا ارادہ فرمایا تو براق مچلنے لگا اور حضور کو بیٹھنا مشکل ہو گیا، اچھلنے لگا۔ جبریل امین نے ڈانٹا، اے براق یہ کیا شرارت ہے، تمہیں پتہ نہیں کون ہستی ہے یہ، خدا کی قسم اس سے عظیم ہستی تم پر کبھی سوار نہیں ہوئی، تم کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی سواری بن رہی ہو، تمہیں کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی سواری بننے کا شرف مل رہا ہے۔ اور یہ ایک براق نہیں، اس براق کے علاوہ تقریباً 40,000 براق اللہ نے حضور کے نام زد فرمائے ہیں جو جنت میں چل رہے ہیں۔ پیغمبر اعظم کی عظمت و شان ہے، ان 40,000 براق میں جو سب سے عظیم براق تھا سفر معراج کے موقع پر اس براق کو آقا کریم کے بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ براق مچلا کیوں؟ کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ پیغمبر اعظم ہے، تمام نبیوں کے آقا اور تمام نبیوں کے سردار مجھ پر سواری کرنا چاہتے ہیں؟ اس مقام پر ہمارے علماء نے تفصیلی کلام فرمایا اور بعض علماء نے عمدۃ القاری وغیرہ کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ یہ فرمایا کہ براق اصل میں جو مچل رہا تھا شرارتاً نہیں محبتاً مچل رہا تھا، یعنی مارے خوشی کے جھوم رہا تھا وہ۔ جیسے آپ نے بعض بچوں کو دیکھا ہوگا جب ان کے رزلٹ آتے ہیں اور وہ پاس ہوتے ہیں، بالخصوص ہائی اسکول وغیرہ کے جو بچے، تو اچھل جاتے ہیں مارے خوشی کے، ایسا اچھلتے ہیں، ایسا مچلتے ہیں کہ اس وقت ان کو پکڑ پانا مشکل ہوتا ہے، سینے سے لگانا تک مشکل ہو جاتا ہے، اتنا وہ اچھلتے ہیں۔ تو براق اصل میں مچل رہا تھا خوشی سے۔ اس بارے میں ایک روایت بخاری مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ آقا دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ احد پہاڑ یہ بالکل مسجد نبوی شریف کے سامنے
جو مین گیٹ ہے اس سے تو بالکل سامنے دکھتا نظر آتا ہے. بہت ایک پہاڑی سلسلہ, الحمدللہ مجھے کئی بار وہاں جانے کا شرف ملا ہے. احد پہاڑ کو دیکھنے کے بعد دل میں جو محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر ایک عجیب کشش ہے, ایک عجیب, اس کو دیکھنے کے بعد لطف آتا ہے. وہ لطف تو دیکھنے والے ہی محسوس کر پاتے ہیں. تو حضور اوپر تشریف لے گئے. کیا بھائی گھڑی دیکھ رہے ہو بار بار, ٹائم زیادہ ہو رہا ہے؟ آج تو شب بیداری کا موقع ہے, شب معراج عظیم الشان شب ہے. کوشش کریں کہ آج جو حفاظ ہیں وہ تراویح کی تیاری کی نیت سے اور اللہ کی عبادت کی نیت سے تلاوت قرآن کا اہتمام کریں. جو درس نظامی کے بچے ہیں کچھ تلاوت کر لیں, کچھ نفلی وغیرہ عبادت کر لیں. پھر آپ امتحان کی تیاری کریے. علم دین کی طلب یہ بھی اللہ کی عبادت, اللہ کی بندگی ہے. تو آپ اس انداز سے بھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں, سمجھے آپ. تو حضور رحمت عالم تشریف لے گئے. احد پہاڑ پر زلزلہ آ گیا, احد پہاڑ ہلنے لگا. حضور رحمت عالم تھے, صدیق اکبر تھے, فاروق اعظم تھے ساتھ میں. روایتیں مختلف ہیں. حضور نے فرمایا اسبت یا احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہید. اے احد پہاڑ ٹھہر جا, اس وقت تیرے اوپر ایک پیغمبر موجود ہے, ایک شہید موجود ہے, ایک صدیق موجود ہے. حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ فاروق اعظم شہید ہونے والے ہیں. تو فرمایا ایک شہید موجود ہے, ایک نبی موجود ہے, ایک صدیق موجود ہے. احد پہاڑ خاموش ہو جاتا ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ اصل میں احد پہاڑ یہ اس پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی تھی, اس پر وجد آ گیا تھا. ہمارے محبت کو برداشت نہیں کر سکا, وہ حضور کے قدموں کو چومنے کی برکت سے اور ہمارے خوشی کے جھومنے لگ گیا تھا. اس لیے حضور نے فرمایا جس طرح وہاں احد پہاڑ جھوم رہا تھا ویسے شب معراج کے موقع پر براق بھی جھوم رہا تھا. ہمارے امام نے کہا ہے ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار, اللہ اکبر ایڑیاں رکھتی ہیں کتنا وقار, اللہ اکبر ایڑیاں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سفر معراج کے واقعات میں یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب سفر شروع کیا تو دائیں جانب سے ایک آواز آئی کہ اے محمد ادھر دیکھیے. حضور نے توجہ نہیں فرمائی. بائیں جانب سے آواز آئی ادھر دیکھیے, توجہ نہیں فرمائی. اور جب آپ بیت المقدس کے قریب پہنچنے والے ہوئے تو ایک خوبصورت لڑکی خاتون زیورات سے آراستہ ہو کر سامنے آنے کی کوشش کرنے لگا. اے محمد مجھے دیکھ لیجئے. حضور نے چہرہ پھیر لیا. جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ تشریف لا رہے تھے آپ نے کن کن چیزوں کا مشاہدہ فرمایا؟ تو آپ نے بتایا کہ دائیں جانب سے آواز آئی کہ مجھے دیکھیے, میں نے توجہ نہیں دی. بائیں جانب سے آواز آئی کہ مجھے ملاحظہ فرمائیے, میں نے توجہ نہیں دی. اور ایک خاتون نے آواز دی, میں نے توجہ نہیں دی. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ وہ جو دائیں جانب سے آواز آ رہی تھی وہ یہودی کی آواز تھی, اگر آپ ادھر دیکھ لیتے اور توجہ فرماتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی. اور بائیں جانب سے جو آواز آئی وہ عیسائی کی تھی, اگر آپ توجہ فرماتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی. اور جو خاتون تھی وہ اصل میں دنیا تھی جو آراستہ ہو کر آپ کے سامنے آئی تھی, اگر آپ اس کی طرح جائیں توجہ دے لیتے تو آپ کی پوری امت دنیا دار ہو جاتی. آپ غور فرمائیں, اس سے حضور کا ہم پر احسان معلوم ہوتا ہے کہ حضور رحمت عالم سفر معراج میں بیت المقدس تشریف لے جا رہے ہیں اور امت پر اتنے مہربان اتنے شفیق ہیں کہ اپنی پوری امت کو یہودی ہونے سے عیسائی ہونے سے اور دنیا دار ہونے سے بچا بھی رہے ہیں, محفوظ ہونے کا پروانہ بھی عطا فرما رہے ہیں. یہ بھی سفر معراج کے واقعات سے حضور کی شفقت معلوم ہوتی, حضور کی محبت معلوم ہوتی. اور پھر یہاں پر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضور رحمت عالم جان عالم سفر معراج کے موقع پر جب اللہ کا دیدار مقصود تھا, عجائب کائنات کو دیکھنا مقصود تھا, جنت دوزخ کا دیدار مقصود تھا, تو اللہ نے گھما پھرا کر آپ کو معراج کیوں کروائی؟ آپ پہلے بیت المقدس تشریف کیوں لے گئے, اس کے بعد آپ نے آسمانوں کی سیر فرمائی, اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو اپنی بارگاہ میں کیوں نہیں بلایا؟ اس بارے میں ہمارے علماء نے کئی جوابات ارشاد فرمائے. وقت میں اتنی گنجائش نہیں, کئی باتیں عرض کرنی ہے, چند باتیں عرض کر رہا ہوں. ہمارے علماء اس مقام پر احادیث کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اگر حضور رحمت عالم جان عالم بیت المقدس تشریف نہ لے جاتے,
डायरेक्ट आसमानों पर तशरीफ ले जाते, अल्लाह करीम की बारगाह में जाकर उसके हुस्न अज़ली का दीदार फरमाते, तो हुजूर की मेराज तो हो जाती मगर नबियों की मेराज नहीं होती, क्योंकि अंबिया किराम ने आलम मीसाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत से वादा किया था, क्या है, अल्लाह जब तू हमें दुनिया में भेजेगा और तेरे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा अगर मेरी हयात में दुनिया में आ जाएंगे तो हम तुझसे आहद करते हैं, वादा करते हैं कि हम उनकी इताअत करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे, उनकी हिमायत करेंगे, उनकी मदद करेंगे। इसलिए हर नबी ने अपने ज़माने में हुजूर को देखने की तमन्ना की है, और बल्कि बहुत से अंबिया किराम ने हुजूर की उम्मत में होने की दुआएं मांगी हैं। तो हर उम्मती, हर नबी की ख्वाहिश रही, हर नबी की तमन्ना रही है कि काश मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा का रुख ज़ेबा देखने को मिल जाए। तो अगर हुजूर रहमत आलम जाने आलम शब मेराज के मौके पर बैतुल मुक़द्दस तशरीफ न ले जाते, अल्लाह की बारगाह में डायरेक्ट चले जाते, तो हुजूर की मेराज तो हो जाती, मगर अंबिया किराम हुजूर के दीदार से महरूम हो जाते, तो अंबिया किराम की मेराज न होती। क्योंकि अल्लाह के रसूल की मेराज ये है कि रसूलुल्लाह अल्लाह का दीदार फरमाए, और पैगंबरों की मेराज ये है कि रसूलुल्लाह का दीदार फरमाए। तो मेराज मुस्तफ़ा भी मकसूद थी और मेराज अंबिया भी मकसूद थी, रसूलुल्लाह की मेराज भी मकसूद थी, और अंबिया किराम को मेराज कराना भी मकसूद था। इसलिए अल्लाह ने ये तरकीब बनाई, और ये अल्लाह ने गोया कि एक जो हुक्म दिया जिब्रील अमीन को, इस तौर पर दिया कि हुजूर को पहले बैतुल मुक़द्दस लाएंगे और हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा तमाम नबियों की इमामत फरमाएंगे, उसके बाद उनको सैर करानी है, उसके बाद उनको बारगाह इलाही में पेश करना है। तो हुजूर की मेराज भी मकसूद थी और अंबिया किराम की मेराज भी मकसूद थी। इस मकाम पर भी अल्लामा सईदी साहब ने बहुत प्यारी बात कही है, और वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ, पहले उन्होंने मुहद्दिसीन की रवायत नकल की और ये कहा कि अइम्मा इज़ाम फरमाते हैं कि जब हुजूर रहमत आलम ने नबियों की इमामत फरमाई तो हुजूर की बशरियत की मेराज हो गई, और जब हुजूर सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ ले गए तो आपकी नूरानियत की मेराज हो गई, और जब हुजूर अल्लाह की बारगाह में तशरीफ ले गए तो हुजूर की हकीकत की मेराज हो गई। उसके बाद अल्लामा सईदी फरमाते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि जब हुजूर बैतुल मुक़द्दस तशरीफ लाए और नबियों की इमामत फरमाई तो नबियों की मेराज हो गई। फिर हुजूर जब पहले आसमान पर तशरीफ ले गए तो पहले आसमान की मेराज हुई, दूसरे आसमान पर तशरीफ ले गए, दूसरे आसमान की मेराज हुई। इसी तरह हुजूर आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि आप सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर पहुँचे तो सिदरतुल मुंतहा की मेराज हुई। फिर जब आप अल्लाह की बारगाह में पहुंचे और अल्लाह ताला के हुस्न अज़ली का दीदार फरमाया तो आपकी मेराज हुई, क्योंकि आपकी मेराज ये है कि आप अल्लाह का दीदार फरमाएं, और कायनात की मेराज ये है कि कायनात आपका दीदार फरमाए। तो कायनात में उस सब जिस चीज ने भी रसूलुल्लाह का दीदार फरमाया है उस चीज के मेराज हो गई है। फिर जब रसूलुल्लाह ने अल्लाह का दीदार फरमाया तो रसूलुल्लाह की मेराज हो गई, और हुजूर रहमत आलम जाने आलम अल्लाह की बारगाह से नमाज की शक्ल में ऐसा अजीम शान तोहफा लाए हैं कि अगर कोई बंदे मोमिन उस तोहफे को कबूल करके दिन में 5 मरतबा अल्लाह की बारगाह में आकर सजदा बंदगी पेश कर अल्लाह की इबादत करे तो दिन में 5 मरतबा वह मेराज की बरकतों से माला माल हो सकता है। इसलिए हदीस पाक में आया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन की मेराज है। अब जो लोग रसूलुल्लाह की मेराज से मोहब्बत करते हैं और फख्र करते हैं इस बात पर कि हम उस पैगंबर के उम्मती हैं जिस पैगंबर को अल्लाह ने मेराज का ऐसा अजीम शान तोहफा अता फरमाया जो न कभी किसी को मिला है न क़यामत तक किसी को मिल सकता है, अगर उस पर हमें फख्र है, नाज है, तो फिर मेराज के मौके पर पैगंबर आज़म नमाजों का जो तोहफा लाए हैं उस तोहफे पर भी हमें नाज करना चाहिए, फख्र करना चाहिए। और हमारे फख्र की निशानी ये है कि हम 5 वक्त नमाजी बन जाएं और मस्जिद में आकर 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में सजदे बंदगी पेश करके मेराज की बरकतें हासिल करने की पूरी कामयाब कोशिश करें। सफर मेराज के मौके पर आपने 12 उलमा से समाअत फरमाया कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम जब पहुँचे सिदरा के मकाम पर तो कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, अल्लाह ने अपने हर बंदे के लिए एक हद मुकर्रर फरमाई है, फरिश्तों की भी हदें हैं, या रसूल अल्लाह हम उस हद से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या रसूल अल्लाह ये हमारी आखिरी हद है। फरोग़ तजल्ला बसूज़त परम, हुजूर अगर हम आगे बढ़ें तो तजल्लियात इलाही मेरे परों को जला देगी,
ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ہماری آخری حد ہے، حضور یہاں سے ہم آگے نہیں جا سکتے، کوئی فرشتہ بھی اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا سدرۃ المنتہا ایسی حد ہے کہ اس کے نیچے کی جو مخلوق ہے آگے نہیں جا سکتی، اس کے اوپر بھی فرشتے ہیں، اس کے اوپر بھی مخلوق ہے، اوپر کے مخلوق نیچے نہیں آ سکتی۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور منتہا کہتے ہیں اینڈ، انتہا، حد، آخری حد، چونکہ اس مقام پر انتہائی نورانی بیری کا درخت موجود ہے، جس کے بارے میں باقاعدہ حضور نے خود ارشاد فرمایا، حدیثوں کے اندر وہ روایتیں موجود ہیں، اس لیے اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضور وہاں سے آگے تشریف لے گئے، جہاں تک جانا تھا اللہ کی مرضی تھی، آپ تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، یعنی آپ گئے بھی اور واپس بھی تشریف لے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی ہر مخلوق کی حد مقرر فرمائی ہے، مگر اپنے محبوب کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق کی جو حد مقرر فرمائی ہے وہ مخلوق اس حد سے آگے نہیں جا سکتی ہے، مگر پیغمبر اعظم کی اللہ رب العزت نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی ہے، لہذا اللہ نے جس کے لیے بھی جو حد مقرر فرما دی وہ تو اس حد سے آگے نہیں جا سکتا ہے، مگر پیغمبر اعظم اس حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، کیونکہ پیغمبر اعظم کے لیے اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر اعظم معراج کے موقع پر سدرہ سے اوپر تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، جب اوپر تشریف لے گئے تو اس سے واضح ہو گیا کہ جو نیچے کی مخلوق ہے وہ حضور کی جیسی نہیں ہے، اگر حضور کی جیسی ہوتی تو وہ بھی اوپر جا سکتی، اگر آپ اوپر جا کر نیچے تشریف لے آئے تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ اوپر کی مخلوق حضور کی جیسی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں جس طرح حضور رحمت عالم یعنی عالم کی ذات گرامی ہے، جو مقام حضور کا ہے وہ مقام کسی کا نہیں ہے، حضور سے بلند، حضور سے برتر، حضور سے اعلیٰ اللہ ہے، کیونکہ وہ خالق و مالک ہے۔ اللہ کے بعد کائنات میں اگر کسی کو اولیت کا درجہ حاصل ہے تو پیغمبر اعظم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی ہے۔ یہ بھی واقعات معراج سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بس ایک آخری بات، 11 بج رہا ہے، ایک آخری بات میں عرض کر رہا ہوں۔ معراج کے موقع پر یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا، کتب احادیث کے حوالے سے میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، اس سے پہلے میں نے ایک بار عرض کیا، بیان کیا کہ جب حضور رحمت عالم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں پر دروازہ بند تھا، پہلے آسمان کا دروازہ بند تھا، اسی طرح 7 آسمان کے دروازے بند تھے، اور یہ آسمان باقاعدہ اس کا وجود ہے۔ یہ الگ بات ہے ہم نہیں پہنچ سکتے، ہم فی الحال نہیں دے سکتے، ہم تو سمجھتے جو ہم کو نظر آ رہا یہی آسمان ہے، نیلا نیلا، باقی حقیقت اللہ جانتا ہے، مگر آسمان کا وجود ہے باقاعدہ، اور ہم سب پہلے آسمان کے اندر ہیں، اور پہلے آسمان کی وسعت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کا ہم تصور بھی ابھی نہیں کر سکتے ہیں، سائنٹسٹ بھی تصور نہیں کر سکتے ہیں، سائنس بھی ماننے پر مجبور ہے کہ یہ انلیمیٹڈ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں جا کے رکتا ضرور ہے، ختم ضرور ہے۔ سائنس بھی کہتی کائنات بڑھ رہی ہے، لگاتار کائنات پھیل رہی ہے، اور قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے ان بلندیوں کو اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا ہے، اور ان بلندیوں کو مسلسل ہم پھیلا رہے ہیں، جو قرآن نے بہت پہلے کہا تھا، آج کی سائنس اس کو ماننے پر مجبور ہے۔ کائنات بہت بڑی ہے، لائٹ کی روشنی سے رفتار سے بھی اگر انسان سفر کرے تب بھی وہ ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک نہیں جا سکتا ہے، اس قدر وسیع کائنات ہے، ہم سب پہلے آسمان کے اندر ہیں۔ بہرحال یہ دوسری گفتگو ہے۔ بہرحال واقعات معراج میں آپ نے سماعت فرمایا کہ پہلے آسمان پر جب فرشتے پہنچے حضور رحمت عالم جان عالم کو لے کر، تو وہاں پر جو فرشتے نگراں تھے ان کا نام اسماعیل تھا۔ اسماعیل نامی فرشتہ پہلے آسمان کا دربان تھا اس وقت، اور اسماعیل نامی فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے موجود تھے، یہ سب روایتوں میں آیا، اور 70,000 فرشتوں میں سے ہر فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا کمانڈر تھا، یعنی حضرت اسماعیل کے ماتحت 70,000 فرشتے، اور ہر فرشتے کے انڈر میں 1,00,000 فرشتے۔ اب آپ جوڑ لیجئے گا کیلکولیٹر لے کر کتنے کروڑ فرشتے وہاں موجود تھے حضور کے استقبال کے لیے، سبحان اللہ۔ اور جبریل امین سب کے سردار ہیں،
جو فرشتے جبریل امین کے ساتھ تھے ان کے بھی سردار، اسماعیل جو اس وقت وہاں موجود تھے ان کے بھی سردار، دیگر فرشتے جو کروڑوں کی تعداد میں تھے جو ان کے ساتھ موجود تھے ان کے بھی سردار۔ مگر حال یہ ہے کہ جب دروازہ کھلواتے دروازہ کھلتا ہی نہیں۔ بھئی اگر میں حالانکہ میں سردار تو نہیں ہوں، یہاں کا ایک خادم ہوں، مگر اگر دروازہ بند ہو مسجد کا اور خادم صاحب سے میں کہوں کہ میں بول رہا ہوں دروازہ کھولیے، تو کیا دروازہ نہیں کھلے گا؟ ظاہر بات کھلے گا دروازہ میرا نام سننے کے بعد، حالانکہ میں خادم ہوں۔ اب آپ دیکھیں جبریل امین نے کہا دروازہ کھولو، دروازہ نہیں کھلا۔ پوچھا اسماعیل نے کہ آپ کون؟ کہا میں جبریل ہوں۔ تب تو دروازہ کھلنا چاہیے نا کہ ہمارے سردار ہیں بھائی، دروازہ نہیں کھلا۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب بھی دروازہ نہیں کھلا۔ کہا ان کو کیا اللہ نے بلایا ہے؟ کہا ہاں اللہ نے بلایا، مقرر ہی اسی لیے استقبال کے لیے، مگر یہ ساری گفتگو اس لیے ہوئی تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ پیغمبر اعظم کا مقام کیا، مرتبہ کیا ہے، اور اللہ نے آپ کے استقبال کے کیا کیا انتظامات فرمائے تھے۔ جب حضور رحمت عالم کا نام سنا اور یہ سن لیا کہ اللہ نے بلایا ہے تب دروازہ کھلا ہے۔ حضور اوپر تشریف لے گئے، وہاں آتے آدم السلام سے خصوصی ملاقات ہوئی، پھر دیگر آسمانوں پر تشریف لے گئے، دیگر انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، مگر ہر آسمان کے دروازے پر دربار سے باقاعدہ گفتگو ہوئی۔ اور جب حضور نے فرمایا، جب جبریل امین نے فرمایا کہ یہ محمد مصطفیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ نے بلایا ہے، تب دروازہ کھلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفر معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت و کرامت کا ایسا دروازہ مقرر فرمایا تھا کہ اس دروازے سے صرف محمد مصطفیٰ جا سکتے تھے، کوئی دوسرا نہیں جا سکتا تھا۔ دوسرا کوئی جاتا تو حضور کے صدقے میں وہ دروازہ کھلا تو محمد مصطفیٰ کے لیے ہے۔ جبریل امین میں داخل ہوئے ہیں تو حضور کے صدقے میں داخل ہوئے ہیں، دیگر فرشتے میں داخل ہوئے ہیں تو حضور کے صدقے میں داخل ہوئے ہیں۔ جیسے آج ہمارے یہاں بھی ماحول ہے، اور یہ بھی ہم نے ماحول اسی طرح کی روایتوں سے، جب ہمارے یہاں کوئی اسپیشل مہمان آتا ہے، اسپیشل مہمان، تو اس کے پروٹوکول کے لیے، اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہم اسپیشلی دروازہ بناتے ہیں، پھر عام دروازہ نہیں، اسپیشلی دروازہ، اسی دروازے سے وہ آئے گا۔ تو اسی لیے حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے باقاعدہ استقبال کا انتظام کیا گیا۔ یہاں دکھانا یہ ہے کہ اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ عزت و کرامت کے جتنے بھی دروازے ہیں وہ نام محمد سے کھلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے نام کے بغیر عزت و کرامت کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا ہے۔ یعنی دنیا کی عزت کی بات نہیں ہو رہی، وہ عزت جسے اللہ نے عزت قرار دیا ہے، اللہ کی نگاہ قدرت میں جو چیز عزت والی ہے، حرمت والی ہے، مقام و ویلو والی ہے، اس چیز کا دروازہ حضور کے نام کے بغیر نہیں کھلے گا۔ اللہ کی نظر میں وہ شخص قابل احترام نہیں ہے جو شخص مومن نہ ہو۔ کفار و مشرکین قابل احترام نہیں۔ اگر آج ان کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، خزانے ہیں، اقتدار ہے، پاور ہے، تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اللہ کے مقرب ہے، نہیں، ان کے لیے یہ اس لیے کہ دنیا آزمائش گاہ ہے، ان کے ذریعے ہم کو آزمایا جا رہا ہے اور ان کو دنیا ہی میں دیا جا رہا ہے، اور ان کے لیے آخرت میں ذرہ برابر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی ویلو اللہ کی نظر میں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو دنیا نہ دی جاتی، کیونکہ دنیا کی حیثیت نہیں ہے، لہذا کافروں کے حصے میں دنیا ہے۔ اگر ہمارے پاس دنیا میں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائش کا دور ہے، تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ان سب کے بدلے میں اللہ نے ہمارے لیے آخرت کی دائمی نعمتیں رکھی ہیں، آخرت کی دائمی نعمتیں رکھی ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ عزت و کرامت کا دروازہ نام محمد سے کھلتا ہے۔ کوئی شخص زندگی بھر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور زبان سے محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو پھر وہ دین کا منکر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مذہب اسلام جو عزت و کرامت کا پہلا دروازہ ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے پورا کلمہ پاک پڑھنا ہوگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھنا ہوگا۔ جب مذہب اسلام کی عزت و حرمت کا دروازہ کھلے گا تب جا کے انسان مسلمان ہوگا۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو شاید توبہ قبول نہ ہو، مگر حضور رحمت عالم جان عالم کا وسیلہ پیش کر کے توبہ کرتا ہے تو قبولیت توبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا توبہ کی قبولیت کا دروازہ بھی نام محمد سے کھلتا ہے۔ جب مسلمان قبر کے اندر جاتے ہیں اور حضور کا رخ زیبا آتا ہے، قبر روشن ہو جائے گی، تاریکی
ختم ہو جائے گی، اندھیرا ختم ہو جائے گا، گویا کہ قبر میں اجالا بھی نام محمد سے ہوگا۔ ہمارے امام نے فرمایا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی۔ جب طلعت رسول اللہ کی تو دنیا میں عزت و کرامت کا دروازہ نام محمد سے کھلے گا، کھلتا ہے۔ قبر کے اندر روشنی بھی نام محمد سے ہوتی ہے، اور دنیا میں قبولیت توبہ کا دروازہ بھی نام محمد سے کھلے گا۔ اور قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، اور غضب الہی کی چنگاریاں بس نہیں ہوں گی، انبیاء کرام بھی حیرت زدہ ہوں گے، وحشت زدہ ہوں گے۔ اس وقت دروازہ شفاعت کا اگر کھلے گا تو نام محمد سے کھلے گا، اور پھر جنت کا دروازہ بھی نام محمد سے کھلے گا۔ عزت و کرامت کا دروازہ نام محمد سے کھلتا ہے۔ لہذا جس کو ابھی دنیا میں عزت چاہیے، آخرت میں عزت چاہیے، آخرت کی سعادت چاہیے، آخرت کی کامیابی چاہیے، تو نام محمد کی مالا جپنی ہوگی، حضور کی غلامی اختیار کرنی ہوگی۔ حضور کی غلامی اختیار کیے بغیر نہ دنیا میں عزت ہے، نہ آخرت میں عزت ہے، نہ دنیا میں حقیقی کامیابی ہے، نہ آخرت میں کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اس لیے اگر ہم عزت اور حرمت کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، عزت و حرمت کے مضبوط قلعے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے دل میں حضور کی محبت کا چراغ روشن کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے حضور کی محبت کا چراغ روشن کر لیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے اور سچے دل سے غلامی ہم نے قبول کر لی ہے، اور حضور کے ناموس کے لیے اپنی عزت و حرمت کو قربان کرنے کے سچے جذبات پیدا ہو گئے ہیں، تو ہم یقیناً کامیاب و کامران ہیں۔ بھلے دنیا میں مصیبتیں آ جائیں، پریشانی آ جائیں، یہ آنے والی مصیبتیں جو ناموس رسالت کے نام پر آئیں گی یہ وقتی ہوں گی، یہ ختم ہو جائیں گی، مگر ان کے نتیجے میں آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں، جو رب کی رضا ملنے والی ہے، نہ وہ رضا کبھی ختم ہوگی، نہ آخرت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آج کے اس وقت ابھی ہم تہیا کر لیں، اب پکا ارادہ کر لیں کہ جیسی زندگی گزرنی تھی گزر گئی، اب آج کے بعد ہم حضور کی غلام بن کر زندگی گزاریں گے، حضور کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے۔ ماحول ہمارے خلاف بنایا جا رہا ہے، ماحول خلاف بن چکا ہے، آج ہماری نسل کشی کی کوششیں جاری ہیں، ہمارے مساجد کو منہدم کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، ہمارے مدارس کو ختم کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بلکہ ہندوستان سے اسلام کا خاتمہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے اپنے دین کو صحیح معنی میں تسلیم نہ کیا اور صحیح معنی میں دین کو اختیار نہ کیا تو آنے والا زمانہ انتہائی خراب زمانہ ہے، آنے والا وقت انتہائی مصیبت میں گرفتار کرنے والا وقت ہے۔ جب ہمارے دشمن بیدار ہو چکے ہیں، ان کے اندر ان کے باطل دین پر عمل کرنے کے جذبات پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ اپنے باطل دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس کلام الہی موجود ہے، ہمارے پاس پیغمبر اعظم کی تعلیمات موجود ہیں، ہمارے پاس صحابہ کرام کا مجاہدانہ کردار موجود ہے، ہم کیوں غفلت کا شکار ہیں، ہم کیوں کوتاہیوں کا شکار ہیں؟ کامیابی در مصطفیٰ سے ملے گی، کامیابی حضور کی نظر کرم سے ملے گی۔ اگر در مصطفیٰ کو چھوڑ کر کہیں اور ہم نے عزت تلاش کی ہے تو آپ یقین مانیے ذلت تو مل سکتی ہے، عزت ہمیں نہیں مل سکتی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو حقیقی سچا پکا مسلمان بنائے، حالات کے تقاضوں کے لحاظ سے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گھر میں دینی ماحول قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کے اندر نسل نو کے اندر دینی خدمات کے جذبات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دشمنوں کی سازشوں کو سمجھنے، ان کی ترکیبوں کو سمجھ کر ان کا توڑ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔